तैयार भी हैं। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने यह ऐलान किया। मेरे अजीज और बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, ये सिलसिला यूं ही रुका नहीं। उसके बाद फिर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद को ने एक हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने एक दस्ता भेजा कि जाइए आप अफगानिस्तान से एक फौज तैयार करिए और यहाँ भेजिए ताकि हम अंग्रेजों का मुकाबला करें। जब पूरा मुल्क एक था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब एक था। चुनांचे वो दस्ता गया, वहां से एक मुहिम तैयार की गई जिसको हम कहते हैं रेशमी रुमाल तहरीक। वो रेशमी रुमाल तहरीक तैयार की गई और वो रेशमी रुमाल पर लिखा गया, वो नक्शा बनाया। के बाद ये बात अंग्रेज को मालूम हुई, अंग्रेज ने वो रेशमी रुमाल पकड़ लिया। जब अंग्रेज ने वो रेशमी रुमाल देखा तो देख कर कहने लगा, खुदा की कसम, इस जात की कसम, उस रब की कसम जिसने मुझे पैदा किया है, कि अगर ये रेशमी रुमाल शेखुल हिंद के हाथ में लग जाता तो अंग्रेज यहां से भागने पर मजबूर हो जाता। ऐसा नक्शा उसके अंदर बनाया गया था, ऐसी तदबीरें तैयार की गई थी कि अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज को भगाने के लिए पूरी मुहिम तैयार कर दी गई थी। लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से ये तहरीक भी फाश हो गई। फिर हजरत एक फतवा दिया मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने। वो फतवा क्या था कि अंग्रेज, दोबारा वो फतवा आया। मैं बताना चाह रहा हूं ये फतवे की डिमांड क्या है। मुसलमानों, ये फतवे को कोई फर्जी फतवा ना समझा जाए। फतवा जब दिया जाता है वो सोच समझ कर दिया जाता है, मुल्क के हालात को समझ कर दिया जाता है, कौम की निशानदही को समझ कर ये फतवा दिया जाता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फतवा दिया कि अंग्रेज की फौज में दाखिल होना हराम है। ये हमने बताया है। ये नफरत थी मुसलमानों की, ये नफरत थी हमारे उलमा इकराम की कि अंग्रेज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना हराम है, अंग्रेज की फौज में दाखिल होना हराम है। और ये फतवा जब मालूम चलता है अंग्रेज को, मौलाना हुसैन अहमद मदनी मदीने चले जाते हैं। मदीने से वापसी पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार के बाद काला पानी माल्टा की जेल में भेज दिया जाता है। चनांचे माल्टा की जेल में पूछा गया अंग्रेज से, अंग्रेज जनरल हारिस की किताब में लिखा है कि क्यों आपने माल्टा की जेल में भेजा? माल्टा हिंदुस्तान में नहीं है। क्यों भेजा आपने माल्टा की जेल में? कहा शेखुल हिंद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी के सीने में वतन हुब्बी, मोहब्बत वतन इतनी है कि अगर किसी भी हिंदुस्तान की जेल में इनको बंद कर दिया गया तो इनके मोहब्बत के शोले इस देश में एक वलवला भड़का देंगे, इस देशवासियों में मोहब्बत का पैमाना पिला देंगे और फिर इस मुल्क के अंदर एक जंग छिड़ जाएगी। इसलिए हमने इसको वतन से बाहर भेजा। ये शेखुल हिंद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी माल्टा की जेल में, माल्टा की जेल से वापस निकले, माल्टा की जेल में थे और ये मुकदमा पहुंचा है जज के पास, अंग्रेज जज के पास। तो अंग्रेज जज ने पूछा, भाई तुम में से हुसैन अहमद मदनी कौन है? कहा भाई मैं हूं, हुसैन अहमद मदनी मैं हूं। कहा तुमने फतवा दिया है? हजरत हाथ दबा रहे हैं कि भाई आज बयान पलट दो। आज बयान नहीं पलटेगा। कहा मैंने दिया था, मैंने दिया है और जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी रहेगी मैं देता रहूंगा। क्या तुम्हें इसकी सजा मालूम है? कहां सजा मालूम है? ज्यादा से ज्यादा फांसी दोगे? मैं अंग्रेज के पैसों से कफन भी खरीदना नहीं चाहता, मैं अपना कफन साथ में लेकर आया हूं। अंग्रेज के डाइस पे रख दिया कि मुझे मेरे मरने के बाद इस कपड़े में कफन दिया जाए। ये नफरत हमारे उलमाए देवबंद के अंदर अंग्रेज की थी और मोहब्बत वतन इस दिल के अंदर बसा हुआ था। चुनांचे हमारे अकाबिरीन की किताबों में लिखा है कि अकाबिरीन ने चाय को अपने होठों से नहीं लगाया क्योंकि अंग्रेज का बनाया हुआ प्रोडक्ट था। चाय हराम नहीं है, लेकिन सिर्फ बताना मकसूद ये है कि नफरत अंग्रेज की इतनी थी, नफरत अंग्रेज की इतनी थी, अंग्रेज के बनाए हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना वो नाजायज समझा करते थे क्योंकि उनसे बुग़्ज़ था, उनसे अदावत थी। वो मुसलमानों के खिलाफ एक साजिशें रचते थे, वो मुसलमानों के खिलाफ और इस मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रचना बंद नहीं कर रहे थे। चुनांचे मेरे अजीजों, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, फिर उसके बाद 1857 के बाद जब जेल से रिहा होकर आए हैं, रिहा होने के बाद
حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے گاندھی جی کو جگایا، شیخ الہند نے گاندھی جی کو جگایا، اور جگانے کے بعد کہا کہ بتائیے اس ملک کے اندر کیا صرف مسلمان رہتے ہیں؟ اور یہ جائز بات تھی، ناجائز بات نہیں، کیونکہ ابھی تک 1601 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی بنی ہے، 1601 سے لے کر 1757 1857 تک جد و جہد کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے۔ خون کس کا بہ رہا ہے؟ مسلمان کا بہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ انگریز کو جب معلوم چلا، انگریز کو بتایا گیا کہ تم جب تک اس ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے جب مسلمانوں کو ختم نہ کر دو، اور مسلمان جب تک ختم نہیں ہوں گے جب تک مدارس اسلامیہ کو ختم نہ کر دو، اور مدارس اسلامیہ ختم نہیں ہوں گے جب تک قرآن کو ختم نہ کر دو۔ ایک دن کے اندر دلی کے اندر 1000 مدرسوں پر بلڈوزر چلائے گئے۔ آج جو بلڈوزر چلانے والے ہیں وہ نقل کس کی کر رہے ہیں؟ انگریز کی۔ یا انگریز کی تاریخ آپ رقم کر رہے ہیں، یہ ہٹلر کی چال آپ چل رہے ہیں۔ چنانچہ جیسا حشر ان کا ہوا تھا، کاش ہم نہ سمجھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کاش آپ کا نہ ہو۔ آپ بھی لوٹ جائیں، آپ بھی توبہ کر لیں، آپ بھی اپنے وطنی بھائیوں کو گلے سے لگا لیں۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں دوستوں، 1000 مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ معلوم چلا قرآن پاک ختم کر دو، قرآن پاک ختم کر دیے گئے۔ شام رام لیلا میدان کے اندر مولانا حسین احمد مدنی نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے میں غلطی کر دی جان بوجھ کر۔ پیچھے سے لقمے ملے، 1 لقمہ 2 لقمہ 3 لقمہ، ہزاروں لقمے مل گئے۔ پھر آپ نے سلام کے بعد خطبہ دیا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا، انگریزوں کان کھول کے سن لو، مدارس بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اور قرآن ختم کرنے سے تم قرآن ختم نہیں کر سکتے۔ ایک میں نے جان بوجھ کر غلطی کی، دیکھیے ہزاروں کے مجمع نے مجھے پیچھے سے لقمے دینا شروع کر دیے۔ قرآن ہماری کتابوں میں موجود نہیں، قرآن ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا اتنا آسان ہے؟ جب انگریز نے یہ بات سنی تو انگریز نے کہا اب جہاں بھی ٹوپی اور داڑھی والے دیکھے قتل عام شروع کر دیا جائے۔ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پاکستان خیبر تک کوئی ایسا درخت موجود نہیں تھا جہاں پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ ایک دن کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ایک دن کے اندر، اور جس میں 56,000 علماء اکرام ہیں۔ 56,000 علماء اکرام کی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں۔ لیکن پھر بھی میرے عزیز و بزرگوں بھائیو دوستو، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بیڑا اٹھایا، اور وہ بیڑا یہ تھا، یہ بات کب 1857 کے بعد 1866 کے اندر 17 محرم کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جو مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈا بناتے ہیں۔ ہاں اگر اس کو دہشت گردی کہتے ہو کہ انگریز کے خلاف جنگ لڑنا اور اس ملک سے محبت کرنا اگر دہشت گردی ہے تو مدارس اسلامیہ دہشت گرد ہے۔ اگر مولانا قاسم نانوتوی کا دارالعلوم دیوبند تیار کرنا اور اس ملک کے لیے جد و جہد کرنا اور اس ملک کی محبت کے لیے ایک فوج کو تیار کرنا اور ملک کے جو نوجوان کے اندر ان کے سینوں میں محبت وطن ڈالنا دہشت گرد ہے، تو ہاں یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گردی کا اڈا بتایا جاتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی نے 1866 میں 17 محرم الحرام کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ انگریز کو اس ملک سے باہر نکالنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے میں نے اتنی تاریخ بتائی، اتنے علماء کے نام بتائے، 56,000 علماء اکرام کی لاشیں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن آپ دیکھیے ہمارے وطن کے اندر جو اسکول ہیں، جو کالج ہیں، ان میں ہمارے علماء کا ایک بھی نام نہیں لیا جاتا۔ وہ اس لیے کہ آج ہماری نسلوں کے ذہنوں سے علماء کی تاریخ کو نکالا جا رہا ہے، اور کتابوں سے بھی وہ نام، جو چند نام تھے وہ بھی نکالے جا رہے ہیں، وہ چند نام جو تھے وہ بھی نکالے جا رہے ہیں۔ اب ان مدارس اسلامیہ کی ذمہ داری ہے، اب ان علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کے اندر تاریخ رقم کر دی جائے، تاریخ لکھ دی جائے، سنہرے لفظوں میں ان کے دلوں پر لکھ دی جائے کہ اس ملک میں غیروں کا جتنا حق نہیں اتنا
اتنا ہمارا حق ہے کیونکہ خون ہم نے بہایا ہے۔ 1857 کے بعد پھر مولانا حسین احمد مدنی نے گاندھی جی کو جھنجھوڑا اور جھنجھوڑ کر کہا کہ اس ملک میں ہم ہی رہتے ہیں، آؤ مل کر ہم سب اس ملک کو آزاد کرائیں۔ پھر جب بیڑا اٹھایا گیا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کیونکہ بنیاد تیار کرنے والے مسلمان تھے، 200 سال تک مسلمانوں نے اپنی بنیاد تیار کی ہے، اور ہم نے پڑھا ہے، ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، بدر میں جو شریف تھے بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جو ملک کی آزادی کی بنیاد جن علماء کرام نے رکھی ہے، بعد میں آنے والے ان کے برابر ہو نہیں سکتے، کتنی بھی قربانیاں دے دی ہو، لیکن جڑ اور بنیاد اور جذبہ اور شوق لے کر کون آیا؟ یہ وہ علماء لے کر آئے ہیں جو 200 سال تک لڑے ہیں۔ پھر میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ آج کے دن ہمارا یہ جشن منانا، ان کی تاریخ کو یاد دلانا ہے۔ اپنے لبوں پر تھوڑی سی مسکراہٹ لے کر آؤ اور کہہ دو، اور لوگوں سے کہہ دو صاف صاف لفظوں میں کہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ ہم پھر بھی بٹوارا نہیں چاہتے، ہم پھر بھی نفرت نہیں چاہتے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، چنانچہ ہمارا ہندوستان ہے۔ ہم اپنے چمن کو اجڑنا دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اپنے چمن میں گلشن بہار ہی چاہتے ہیں، ہم اپنے چمن میں رونقیں ہی چاہتے ہیں، ہم اپنے چمن میں لڑائی اور جھگڑے اور فسادات نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے وطن میں ایک دوسرے کو گلے لگایا جائے، ہندو مسلم کو سمجھے، مسلم ہندو کو سمجھے، وہ اپنے تہواروں میں بلائے، ان کو اپنے تہواروں میں بلایا جائے، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ مل جل کے جیسے رہا کرتے تھے ویسے رہتے چلے آئے، کیونکہ ہم کہتے ہیں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ کسی کے بات کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے بات کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ چنانچہ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں، کیونکہ ایک پروگرام ملگن کے اندر بھی ہے، بچیوں کا پروگرام ہے، اور گوالیار جمعیت سے افراد بھی آ رہے ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، تو وہاں ان کا استقبال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تاریخ جو میں نے بتائی ہے اور اچھے سے پڑھ کر اپنے بچوں کو سمجھا کر اور اپنے بچوں کے دلوں پہ نقش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔